ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر اتفاق رائے کے لیے وفاق کچھ کرے گا، اور پی ٹی آئی کی ممکنہ اگر احتجاجی تحریک ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان کے سابق وزیر دفاع اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے جو مذاکرات کا ایک عمل چل رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، جس کا اگلا دور استنبول میں 25 تاریخ کو ہوگا، لیکن اب تک جو بیانات سامنے آئے ہیں افغان طالبان کی طرف سے، انہوں نے کہیں پر بھی اس بات کو ٹی ٹی پی کا نام لے کر تسلیم تو نہیں کیا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام وہ اٹھانے جا رہے ہیں یا نہیں۔ البتہ ان مذاکرات کے دوران افغان نمائندوں کی طرف سے سرحد کو تسلیم نہ کرنے کے بیانات ضرور سامنے آئے، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا امن قائم ہو سکے گا ان مذاکرات سے، یا ہمارا انحصار صرف جو ممالک ثالثی کروا رہے ہیں قطر اور ترکی ان کے حوالے سے ہی رہے گا طالبان سے بات چیت میں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کا موقف یہ نہیں ہے کہ جو وہاں کی اس وقت افغانستان کی حکومت ہے وہ کوئی سخت ایکشن لے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے خلاف۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملے کے لیے استعمال نہ ہو۔ وہ ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے، بند کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جو در اندازی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ اور یہی کیونکہ پاکستان کی ریاست کی پہلی ذمہ داری پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگیاں ہیں، ان کا روزگار ہے، ان کا کاروبار ہے، تو لہذا وہ جو انہوں نے انٹرنل ایکشن لینا ہے وہ ان کا کام ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمارے اوپر جو مستقل در اندازی ہو رہی ہے، اور بعض جس دن ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اس دن سینکڑوں دہشت گردوں نے اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی تھی، اور تقریباً 75 کو تو پھر ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے پھر ہلاک بھی کیا تھا۔ تو لہذا وہ مستقل ہم پر حملہ آور ہیں، اور تو یہ ایک تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ان سے۔ اب وہ اپنے خرم صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، پھر ان باتوں کو بھی پاکستان مد نظر رکھ کر یہ مطالبہ کر رہا ہے طالبان سے، کہ جو رائے ماہرین کی طرف سے بھی بار بار سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کے اپنے خدشات بھی ہیں کہ اگر وہ اپنے ملک میں کارروائی کرتے ہیں ان تنظیموں کے خلاف تو ان کے فائٹرز داعش میں یا شمالی اتحاد میں جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے خلاف نہ کارروائیاں کریں، یا پھر ان جو اپنے نظریات ہیں انہوں نے ساتھ مل کر ماضی میں وہ چلے ہیں اسی کے قیدی ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے ان کے خلاف کارروائی کرنے یا اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کے حوالے سے۔ جی، میں اس پہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا کہ افغان جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اس کی کیا صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ضرور واضح ہے، دو چیزیں واضح ہیں کہ ایک، تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے۔ ہم وہ نظریہ اگر افغانستان کی سرزمین پر رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں، لیکن یہ پاکستان اس کے اندر کہاں سے انٹر ہو گیا؟ اور کیونکہ اب ماضی کے برعکس کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی امریکہ کے خلاف سرزمین اپنی سرزمین کو بچانے کا پردہ نہیں ہے، کوئی دینی جہاد کا پردہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو صرف براہ راست پاکستان پر، پاکستان کے شہریوں پر، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہیں۔ تو لہذا یہ اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے تو پھر پاکستان نے جس طرح بھی رد عمل دیا ہے پاکستان رد عمل دیتا رہے گا، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ دو ہمسایہ ممالک ہیں، ہم امن سے رہیں، اور ان کے جو بھی نظریات ہیں وہ اپنی سرزمین پر اس کا پرچار کریں، اس کا کام کریں۔ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات ریاست پاکستان پہلے کہتی رہی ہے، پاکستان تو غالباً ٹی ٹی پی سے نہیں لڑ رہا، پاکستان ہندوستان سے لڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کی فائنانسنگ ہے، ہندوستان کی جو سپورٹ ہے، اور اس میں پہلے جب پاکستان یہ بات کرتا تھا تو کچھ لوگ اس پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے پہلے بائی لیٹرل کوشش کی، ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لے گئے، ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو تشریف لے گئے، پھر پاکستان نے ٹرائی لیٹرل کوشش کی، چائنا کو اس میں انوالو کیا کچھ مہینے پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر ابھی جو ہے اس حالیہ ایپیسوڈ سے پہلے ملٹی لیٹرل کوشش کی گئی کہ خطے کے تمام ممالک جو تھے وہ ماسکو میں اکٹھے ہوئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نیکسس یا وہ گٹھ جوڑ
جو پاکستان بہت عرصے سے کہہ رہا تھا وہ بے نقاب ہوا اور افغانستان کے وزیر خارجہ سیدھا نئی دلی تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے. اور جو دوبارہ یہ کہنا کہ جی اب جو یہ بارڈر ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. پاکستان ایک سکسیسر اسٹیٹ ہے جو اس وقت برطانوی ریاست تھی, تو لہٰذا اس کے جو بارڈرز ہیں اس میں تو کوئی بہام نہیں ہے. لیکن یہ افغان حکومت اپنے سیاسی مقاصد کی وجہ سے, کچھ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد کی وجہ سے, جو اسمگلنگ ہے, مختلف جرائم پیشہ لوگ ہیں, وہ سب اس بارڈر کو نرم رکھنا چاہتے ہیں, فلیکسیبل رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ اب اس بارڈر کو اس کے تقدس قائم کرنا پاکستان کی جو ہائیسٹ نیشنل سیکیورٹی امپیریٹیوز ہیں اس میں سے ایک ہے. اب خرم صاحب, ایک صوبائی حکومت کا بھی ایک موقف ہے اور وہ اس کو اس انداز میں سامنے رکھتے ہیں کہ ایک اتفاق رائے لوکلز کے ساتھ ہونا چاہیے آگے جو بھی ہونے جا رہا ہے. وہ طالبان سے مذاکرات کی بھی پی ٹی آئی بات کرتی ہے, ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے. سو وفاق کو کسی لیول کے اوپر تو صوبائی حکومت کو انکلوڈ کرنا نہیں ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ انفرادی طور پر اپنا ایک مومنٹم بنا رہے ہوں اور پھر جو بھی ریاستی فیصلہ سازی ہو اس کے اوپر ایک لوکلز کا اتفاق رائے نہ ہو. سب سے پہلے تو ریاست یا وفاق افواج پاکستان وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم انتظار نہیں کر رہے کہ کوئی ہمیں آ کے سینکشن کرے گا. جو پھر کہوں گا پاکستان میں رہنے والوں میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں کا تحفظ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں, وہ ہم جاری رکھیں گے. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں. جو ہماری توقع تھی جو پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس ہوا ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کی 13 سال سے اب حکومت ہے ایک صوبے میں, وہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ نمائندہ حکومت ہے. تو پھر اگر وہ نمائندہ حکومت ہے تو پھر تحریک طالبان کس طرح کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہو گئے, ان سے کیا بات کرنی. اور یہ ہم نے اگر بار بار ضرور جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پہیا دوبارہ ایجاد کرنا ہے, یہ پورا ایپیسوڈ 2013-14 میں ہو چکا ہے. پوری کوشش کی گئی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کے ذریعے بات کی جائے. تب تو خیر وہ بہانہ بھی تھا امریکی جہاد کا اور دینی کوئی ایکشن کا, اب وہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بجائے یہ کہ یہ کیس جو ہے کہ دہشت گردی سے لڑنا ہے, یہ اصل میں تو خیبر پختونخوا کا کیس ہے. وہاں جو ہے وہ درجنوں شہری جو ہے ہر مہینے, درجنوں سپاہی جو ہے ہر مہینے شہید ہوتے ہیں. تو ان کو وفاق سے کہنا ہے کہ جناب یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, آپ ہماری مدد کریں, اس کو ختم کریں. لیکن خرم صاحب, جب پی ٹی آئی کے دور میں یہ پالیسی تھی کہ یہاں پر طالبان کو بسایا جائے, جس کے اوپر آپ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں, اس وقت بھی بہت تنقید کی گئی تھی, اس کی آج وہ اونرشپ نہیں لیتے. حالانکہ وہ ان کا خود کا برین چائلڈ نظر آتا ہے, جو ایک سمپتی تھی دہشت گردوں کے حوالے سے, اور وہ پوری ایک ریاستی پالیسی تھی, پرائم منسٹر اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل تھے. لیکن اب آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے, بالخصوص لوکلز کو, تاکہ جو بھی کارروائی ہو اس کے اوپر سوال نہ اٹھے آئندہ, اور آپ لوگ بھی اس سے اظہار لا تعلقی نہ کر رہے ہو. جی ہم بالکل اظہار لا تعلقی نہیں کر رہے, اور ہر قسم کی اگر وہ مثبت تجویز لے کر آتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے ان سے گفتگو کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے پاس کوئی بزدلانہ مصالحت کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی پروپوزل ہے تو ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ میں پھر کہوں گا یہی ہماری توقع تھی کہ یہ لوگ جو نمائندگی کے دعوے دار ہیں ان علاقوں, وہ 12 اضلاع ہیں پاکستان کے افغانستان کے بارڈر پہ جہاں خیبر پختونخوا کی رٹ نہیں ہے, وہاں آپ رات کو نہیں جا سکتے. آپ وہاں جو ہے وہاں کی جو ضلعی حکومتیں ہیں اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر زیر عتاب ہے دہشت گردوں کے. تو بجائے یہ کہ یہ کوشش کی جائے کہ ان 12 اضلاع میں حکومت کی رٹ دوبارہ قائم ہو, مذاکرات کریں. کس چیز پر مذاکرات کریں گے کہ جی وہ کیا جو ہے اپنی بندوقیں رکھ کر جو ہیں وہ کیا صوبائی اسمبلی کے انتخابات لڑیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا. تو لہذا یہ جو خیال ہے کہ دہشت گردوں کو بزدلانہ مصالحت کے ذریعے زیر کیا جا سکتا ہے, یہ پورا تجربہ ریجیکٹ ہو چکا ہے آج سے 10 سال پہلے, اور اس کو ہمیں دوبارہ نہیں کرنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.